بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 7، وی لاگ نمبر 546، پیج ہے 585۔ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین مین ہیڈنگ جو ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ غزوے کا سبب ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، روم و غسام کی تیاریوں کی عام خبریں، روم و غسام کی تیاریوں کی خاص خبریں، حالات کی نزاکت میں اضافہ، رسول اللہ کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ، رومیوں سے جنگ کی تیاریوں کا اعلان، غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ پھر بعد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہوں، غن چاہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو، تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاں باں ہو، تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دور میں ارزاں ہو، کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لہ تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 7، وی لاگ نمبر 546، اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں، پیج ہے 585۔ ناظرین غزوہ تبوک، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کے یو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بہار بھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی، ہے دور وصال بحر بھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم، اے کیسے حجاب محمل سے، ہے دور وصال بحر ابھی، عزت ہے محبت کی قائم، اے کیسے حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں، اس کا کچھ حصہ باقی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سعین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر یعنی دیار سمود سے گزرے تو فرمایا ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا، یعنی ڈھک لیا اپنا سر کو، اور تیزی سے چل کر وادی کو پار کر لیا۔
راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں اونڈھیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں اختلافات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر تی کی 2 پہاڑوں کے پاس پھینک دیا۔ راستے میں رسول اللہ کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں، کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں۔ اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی تحریر ہے۔ رتبہ بلند بردر صدیق عمر غنی کا، رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا، تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پر، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پر، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر، رتبہ بلند برتر۔